نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے فیضان رمضان کورس جو شروع کیا ہے اس کی آج تیسری کلاس ہے۔ کل والی کلاس موسم کی خرابی کے پیش نظر اپلوڈ نہیں ہو سکی، کوئی ٹیکنیکل پرابلم تھی، اب وہ بھی ہو جائے گی، اور یہ کلاس تیسری فیضان رمضان کورس جو 19 روزہ ہے اس کی یہ تیسری کلاس ہے۔ اس میں آج یہ سوال سامنے آیا ہے کہ سحری کب سے شروع ہوئی۔ سننے میں یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بندہ افطاری کے بعد جب تک جاگ رہا ہوتا ہے تب تک کھانے کی اجازت ہے، اور جیسے ہی سو گیا تو اب کھانا پینا منع ہو گیا۔ شاید اسی وجہ سے ہی صحابہ جلدی کرتے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سحری میں تاخیر کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کب سے سحری شروع ہوئی؟ تو فیضان رمضان کے صفحہ نمبر 107 پر حضرت سیدنا سرما بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک محنتی شخص تھے، اور ایک دن بحالت روزہ اپنی زمین میں دن بھر کام کر کے شام کو گھر آئے، اپنی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کھانا طلب کیا، وہ پکانے میں مصروف ہو گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھکے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی۔ کھانا تیار کر کے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان دنوں غروب آفتاب کے بعد سو جانے والے کے لیے کھانا پینا ممنوع ہو جاتا تھا۔ چنانچہ کھائے پیے بغیر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے دن بھی روزہ رکھ لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزوری کے سبب بے ہوش ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی امت پر کمال مہربانی فرمائی کہ یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پو پھٹ کر، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو۔ اچھا، اس میں بھی بعض لوگ اپنے اٹکل پچو لگاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب 2 دھاگے ہونے چاہیے، ایک سفید ہونا چاہیے، ایک سیاہ ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کے بظاہر کو دیکھ کر اسی پہ عمل کرتے ہیں، تو وہ کرتے رہتے بعد کی تو آنکھیں بھی صحیح نہیں ہوتی، وہ پتہ نہیں کب تک بیٹھے رہتے ہیں۔ تو نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مقدسہ میں رات کو سیاہ ڈورے سے اور صبح صادق کو سفید ڈورے سے تشبیہ دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اس میں تشبیہ دی گئی ہے، معنی یہ ہے کہ تمہارے لیے رمضان المبارک کی راتوں میں کھانا پینا مباح یعنی جائز قرار دے دیا گیا ہے۔ تو اب ہمارے لیے آسانی ہے، دعوت اسلامی کی ایک باقاعدہ اپلیکیشن ہے، اس اپلیکیشن کے اندر اوقات الصلاۃ ہے، دنیا بھر کے مختلف مقامات کی ٹائمنگز موجود ہیں، تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، انسٹال کریں اور اس کو دیکھیں۔ بلکہ دعوت اسلامی کے کیلنڈر بھی مل جاتے ہیں چھپے ہوئے، جو بہت ہی جدید ترین انداز سے ان کی ترکیب بنائی گئی ہے، تو اس کو دیکھ کر آپ سحری کا ٹائم کنفرم کر لیں۔ مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو سفید ڈورا سیاہ ڈورا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارے اتنے اذہان بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو غور و فکر کر سکیں۔ بس یہ ہے کہ سیدھا سیدھا اب ٹائم دیکھیں، اس ٹائم سے 1-2 منٹ پہلے ہی آپ کھانا پینا چھوڑ دیں۔ کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایک حدیث پاک پیش کی جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جب بلال اذان پڑھے اور تمہارے پاس برتن ہو تو کھاتے پیتے رہا کرو، مطلب اس کو چھوڑ نہ دیا کرو۔ تو اس کا مطلب بعض لوگوں نے یہ مراد لیا ہے کہ اذان ہو رہی ہو تو کھاتے پیتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو اب خرابی اس کی یہاں تک پہنچی ہے کہ ایک اذان ہوتی ہے تو پھر دوسری ہوتی ہے تو پھر تیسری، یعنی 4-5 منٹ اذانیں ہوتی رہتی ہیں تو لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ تو میں جو اس حدیث کے بارے میں کل عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، مفتی احمد یار کا نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرآت المناجی کے اندر یہ لکھا ہے کہ آپ لوگوں کو جگانے کے لیے اذان دیتے تھے، اعلان کرتے تھے، روزے کے لیے جگاتے تھے، سحری کے لیے جگاتے تھے۔ تو لوگوں نے بعض اوقات اسی کو سمجھ لیا کہ شاید بلال اذان دے رہے ہیں تو اب سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ آپ کھاتے پیتے رہا کریں، مسئلہ کوئی نہیں۔ جب عبداللہ بن ام مکتوم اذان دیں تو اس وقت کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے، اس سے پہلے۔ اچھا، لاجیکلی بھی یہ بات کسی صورت درست نہیں ہے، کیونکہ جب روزہ شروع ہونا ہے تو وہ صبح صادق کے شروع ہوتے ہی ہو جانا ہے، یعنی سحری کا ٹائم ختم ہوتے ہی روزہ شروع ہو گیا۔ اب اذان سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی، یعنی اذان اگر سحری کے ٹائم سے پہلے ہوئی، سحری کے ٹائم کے اندر شروع ہو گئی تو ظاہر ہے پھر اذان ہی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ فجر کی اذان نہیں ہے۔ فجر کا ٹائم مثال کے طور پہ آپ یوں لے لیں 5:05 پر، 5:05 پر سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو اذان اگر 5:04 پر شروع کی تو وہ اذان فجر کی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کھاتا پیتا رہتا ہے 5:05 کے بعد بھی، تو ظاہر ہے اس کا وہ روزہ کیسے ہو پائے گا، کیونکہ صبح صادق تو شروع ہو چکی ہے اور وہ ابھی تک کھا پی رہا ہے۔ تو حدیث کو جس طرح سلف صالحین نے اس کی وضاحت فرمائی ہے اس کے مطابق ماننا چاہیے، نہ کہ خود بخود پڑھ کے تو اٹکل پچو لگا دینے چاہیے۔ اس طرح ایک لطیفہ ہوا تھا، کسی دوست نے مجھے کہا کہ میں نے ایک حدیث پاک پڑھی ہے کہ حجامت کرنے والا یعنی بال کٹوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جو کاٹتا ہے اس کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے کہا یار میں نے تو نہیں پڑھی، تو خیر اس نے کہا جی میں نے حدیث آپ کو دکھاؤں، حدیث میرے پاس لے کے آیا، تو اس میں حدیث میں الفاظ یہ تھے کہ حجامہ کرنے اور کروانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ ایک طرح کا فرمان ملتا ہے۔ تو میں نے پوچھا حجامہ کسے کہتے ہیں؟ کہتا ہے حجامت وہی جو ہمارے ہاں حجامت ہوتی ہے، بال کٹوانا۔ تو اب اس گدھے کو اتنا نہیں پتا کہ حجامت وہ نہیں ہے، یہاں حجامہ سے مراد خون نکلوانا ہے۔ تو اس کے اگر روزہ کوئی ٹوٹتا ہے، اس کی کوئی صورتحال ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، یہ مسئلہ ہی الگ ہے، اس پہ ہم نہیں جائیں گے۔ تو اس طرح حدیث کو خود ہی پڑھ کر خود ہی اس پہ ساری چیزوں کو قیاس کر لینا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ لہٰذا اذان جو ہے یہ سحری کا ٹائم ختم ہو جانے کے بعد ہوتی ہے، اذان کا انتظار نہ کیا جائے بلکہ اپنی گھڑیاں درست رکھی جائیں، ان کو چیک کیا جائے۔ جیسے ہی سحری کا ٹائم ختم ہو اس سے پہلے آپ کھانا پینا چھوڑ دیجیے، بلکہ جو لقمہ منہ میں ہے اس کو بھی اندر نہ نگلیے کہ اس طرح روزہ نہیں ہوگا۔ سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ نے ایک مشورہ دیا ہے، آپ فرماتے ہیں علم دین سے دوری کے سبب آج کل کافی لوگ اذان یا سائرن پر ہی سحری اور افطار کا دار و مدار رکھتے ہیں۔ اذان ہوگی تو پھر سحری چھوڑیں، ٹھیک ہے، سائرن بجے گا تو سحری چھوڑیں گے، بلکہ بعض تو اذان فجر کے دوران ہی روزہ بند کرتے ہیں۔ اس عام غلطی کو دور کرنے کے لیے کیا ہی اچھا ہو کہ رمضان المبارک میں روزانہ صبح صادق سے 3 منٹ پہلے ہر مسجد میں بلند آواز سے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہنے کے بعد اس طرح 3 بار اعلان کر دیا جائے کہ عاشقان رسول متوجہ ہوں، آج سحری کا آخری وقت مثلا 4:12 ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، فوراً کھانا پینا بند کر دیجیے، اذان کا ہرگز انتظار نہ فرمائیے، اذان سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ اب یہ اعلان ہر عالم دین اگر اپنی اپنی مسجد میں کرنا شروع کر دے تو کافی سارے لوگ ہیں جن کا روزہ بچ جائے گا۔ اچھا، اب غروب آفتاب کے حوالے سے یہ ہے کہ بعض لوگ غروب آفتاب کا ٹائم ہو جاتا ہے پھر بھی وہ بیٹھے رہتے ہیں کہ جب اذان ہوگی تب
مطلب افطار کریں گے؟ تو اس حوالے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت لکھتے ہیں صفحہ نمبر 113 پر، جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے، کیلنڈر کے ذریعے، گھڑی کے ذریعے، یعنی پتہ چل گیا ہے، بعض کا دور دراز ایسی ہوتی ہیں افطاریاں کہ وہاں مطلب اذان کی آواز نہیں آتی، تو ایسی صورت میں کیا افطار میں دیر نہیں کرنی چاہیے، نہ سائرن کا انتظار کیجیے نہ اذان کا، فوراً کوئی چیز کھا یا پی لیجیے، مگر کھجور یا چھہارا یا پانی سے افطار کرنا سنت ہے۔ فتاوی رضویہ میں ہے، سوال اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا روزہ افطار کرنا کس چیز سے مسنون ہے یعنی سنت ہے؟ جواب آپ نے ارشاد فرمایا خرمائے تر یعنی کھجور، اور نہ ہو تو خشک یعنی چھہارا، اور نہ ہو تو پھر پانی سے افطاری کرنا یہ سنت ہے۔ اچھا، افطاری کے حوالے سے پھر میں عرض کر دوں کہ اس میں 1 منٹ یا 1.5 منٹ، بعض کو گھڑیاں آگے پیچھے ہوتی ہیں، تو پھر آدھا منٹ انتظار کر لینا یا 1 منٹ انتظار کر لینا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب افطار کی دعا کے حوالے سے بھی کمال ہے کہ کوئی کس طریقے سے پڑھتا ہے، کوئی کس طریقے سے پڑھتا ہے، پھر شور مچاتے ہیں لوگ، یہ کہاں سے نکال کے لے آئے، یہ کیسے ہے، یہ کیسے، مطلب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ دعا کیسے مانگنی چاہیے اور کیا مانگنی چاہیے۔ افطار کر لینے کے بعد مثلاً کھجور کھا کر یا تھوڑا سا پانی پی لینے کے بعد سنت پر عمل کرنے کی نیت سے یہ دعا پڑھ لینی چاہیے کہ مدینہ کے تاجدار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بوقت افطار یہ دعا پڑھتے تھے۔ یہ روایت جو ہے یہ سنن ابو داؤد شریف کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 447 حدیث نمبر 2358۔ دعا یہ ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا اس حدیث پاک میں۔ اور دوسری حدیث پاک جو مسند الحارث کے زوائد میں موجود ہے، اس کی حدیث نمبر 469، اس میں یہ ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم افطار کرو تو یوں دعا پڑھ لو اللہم لک صمت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ تو یہ الفاظ یا پہلے والے الفاظ جس طرح بھی کہیں گے یہ درست ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد مزید دعائیں بھی کی جا سکتی ہیں۔ ہاں، افطاری سے پہلے بھی دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جس طرح ختم پڑھا جاتا ہے بعض اوقات صورتحال ہوتی ہے، تو یہ جو دعا میں عرض کر رہا ہوں یہ افطاری کر لینے کے بعد پڑھنی چاہیے۔ اب پھر سوال کہ افطار کے لیے اذان شرط ہے یا نہیں، تو اسی کی وضاحت مزید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ افطار کی دعا عموماً قبل از افطار پڑھنے کا رواج ہے، مگر امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ نمبر 631 میں اپنی تحقیق یہ پیش کی ہے کہ دعا افطار کے بعد پڑھی جائے۔ افطار کے لیے اذان شرط نہیں ہے، ورنہ ان علاقوں یا شہروں میں روزہ کیسے کھلے گا جہاں مساجد ہی نہیں ہے یا اذان کی آواز نہیں آتی۔ بہرحال اذان نماز مغرب کے لیے ہوتی ہے جہاں مساجد ہوں، ٹھیک ہے، ذہن نصیب وہاں بھی اعلان کی ترکیب ہو جائے، اور عموماً ہوتی ہے۔ تو افطار کے حوالے سے یعنی افطاری کے فضائل کے حوالے سے چند حدیث جو ہیں وہ پیش کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے حدیث نمبر 1957، ہمیشہ لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں۔ اب جلدی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غروب آفتاب بھی نہ ہو اور آپ افطاری کر لیں۔ اور معجم کبیر طبرانی کی روایت ہے حدیث نمبر 6162، جس نے حلال کھانے یا پینے سے کسی مسلمان کو روزہ افطار کروایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام شب قدر میں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ جو حلال کمائی سے، ایک اور حدیث پاک یہ جمع الجوامع کی حدیث نمبر 22524 ہے، جو حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کروائے، رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، اور شب قدر میں جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام مصافحہ کر لیں اس کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی اور اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔
ابن خزیمہ کی حدیث نمبر 1887 ہے، جو روزہ دار کو پانی پلائے گا اللہ عز و جل اسے میرے حوض سے پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ اور ترمذی شریف کی حدیث نمبر 695 میں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں، جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور یا شوارے سے افطار کرے کہ وہ برکت ہے، اور اگر نہ ملے تو پھر پانی سے کہ یہ پاکیزگی عطا کرنے والا۔ کھجور کے حوالے سے آج کی کلاس کے اندر بڑے انٹرسٹنگ احادیث اور مدنی پھول آپ کے پیش کرتا ہوں۔ ہم لوگ سارے ہی کھجوریں استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے فوائد اور ان کے کمالات سن لیں گے تو مدینہ مدینہ ہو جائیں گے۔ نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے عالیہ، یعنی مدینہ منورہ میں مسجد قباء شریف کی جانب ایک جگہ کا نام ہے عالیہ، وہاں کی عجوہ، مدینہ منورہ کی سب سے عظیم کھجور کا یہ نام ہے عجوہ، اس میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ ایک روایت کے مطابق 7 روز تک روزانہ 7 عجوہ کھجوریں کھانا جزام یعنی کوڑ میں نفع دیتا ہے۔ نمبر 2، میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمان جنت نشان ہے عجوہ کھجور جنت سے ہے، اس میں زہر سے شفا ہے۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق جس نے نہار منہ عجوہ کھجور کے 7 دانے کھا لیے اس دن اسے جادو اور زہر بھی نقصان نہیں دیں گے۔ نمبر 3، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کھجور کھانے سے قولنج یعنی بڑی انتڑی کا درد نہیں ہوتا۔ یہ کنز الایمان کی روایت ہے، درد قولنج، بڑی انتڑی کا جو درد ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی الجامع صغیر کی حدیث نمبر 6394، نہار منہ کھجور کھاؤ اس سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ربیع بن خثیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نزدیک حاملہ کے لیے کھجور سے اور مریض کے لیے شہد سے بہتر کسی چیز میں شفا نہیں ہے، مگر ڈاکٹر سے پوچھے بنا، حکیم سے رابطہ کیے بغیر کوئی بھی اس طرح کا علاج خود کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 6، سیدی محمد احمد زاہبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں حاملہ کو کھجوریں کھلانے سے انشاءاللہ عز و جل لڑکا پیدا ہوگا جو کہ خوبصورت، بردبار اور نرم مزاج ہوگا۔ نمبر 7، جو فاقے یعنی بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہو اس کے لیے کھجور بہت مفید ہے کیونکہ یہ غذائیت سے بھرپور ہے، اس کے کھانے سے جلد توانائی بحال ہوتی ہے، لہذا کھجور سے افطار کرنے میں حکمت بھی یہی ہے۔ نمبر 8، روزے میں فوراً برف کا ٹھنڈا پانی پی لینے سے گیس، تبخیر معدہ اور جگر کا ورم ہو جانے کا سخت اندیشہ ہے۔ کھجور کھا کر ٹھنڈا پانی پینے سے نقصان کا خطرہ ٹل جاتا ہے، مگر سخت ٹھنڈا پانی ہرگز نہیں پینا چاہیے۔ نمبر 9، کھجور اور ککڑی، نیز کھجور اور تربوز ایک ساتھ کھانا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے، شمائل ترمذی کی حدیث پاک۔ اس میں بھی حکمتوں کے مدنی پھول ہیں کہ طبیبوں کا کہنا ہے کہ اس سے جنسی اور جسمانی کمزوری اور دبلا پن دور ہوتا ہے۔ مکھن کے ساتھ کھجور کھانا بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ کھجور کھانے سے پرانی قبض دور ہوتی ہے۔ نمبر 11، دمے، دل، گردے، مثانے، پتے اور آنتوں کے امراض میں کھجور مفید ہے۔ یہ بلغم خارج کرتی، منہ کی خشکی دور کرتی اور پیشاب آور ہے۔ نمبر 12، دل کی بیماری اور کالا موتیا کے لیے کھجور گٹھڑی سمیت کوٹ کر کھانا مفید ہے۔ نمبر 13، کھجور بھگو کر اس کا پانی پی لینے سے جگر کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ دست کی بیماری میں بھی یہ پانی مفید ہے۔ رات کو بھگو کر صبح نہار منہ اس کا پانی پئیں، مگر بھگونے کے لیے پانی ڈال کر فریزر میں نہ رکھیں۔ جتنے میں بتا رہا ہوں یہ مدنی پھول، یہ تقریباً 25 مدنی پھول ہیں جو امیر اہل سنت نے اپنی کتاب فیضان رمضان کے صفحہ نمبر 116، 17، 18 اور 119 پر درج فرمائے ہیں۔ اس میں بعض احادیث ہیں، بعض اقوال ائمہ ہیں اور بعض حکیموں کے آزمودہ نسخے ہیں۔ نمبر 14، کھجور دودھ میں ابال کر کھانا بہترین مقوی یعنی طاقت دینے والی غذا ہے
یہ غذا بیماری کے بعد جو کمزوری ہو جاتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے بے حد مفید ہے۔ نمبر 15، کھجور کھانے سے زخم جلدی بھرتا ہے۔ یرکان یعنی پیلیا کے لیے کھجور بہترین دوا ہے۔ تازہ پکی کھجوریں صفرا یعنی پت جس سے قے کے ذریعے کڑوا پانی نکلتا ہے اور تیزابیت کو ختم کرتی ہے، یعنی صفرا کو بھی دور کرتی ہے اور تیزابیت کو بھی ختم کرتی ہے۔ کھجور کی گٹھلیاں آگ میں جلا کر، کھجور کی گٹھلیاں آگ میں جلا کر اس کا منجن بنا لیجئے، یہ دانت چمکدار اور منہ کی بدبو دور کرتا ہے۔ نمبر 19، کھجور کی جلی ہوئی گٹھلیوں کی راکھ لگانے سے زخم کا خون بند ہو جاتا ہے اور زخم بھر جاتا ہے۔ نمبر 20، کھجور کی گٹھلیوں کو آگ میں ڈال کر دھونی لینے سے بواسیر کے مسے خشک ہو جاتے ہیں۔ نمبر 21، کھجور کے درخت کی جڑوں یا پتوں کی راکھ سے منجن کرنا، جس طرح دانتن کرتے ہیں، دانتوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ جڑوں یا پتوں کو پانی میں ابال کر اس سے کلیاں کرنا بھی دانتوں کے درد کے لیے فائدہ مند ہے۔ نمبر 22، جسے کھجور کھانے سے کسی قسم کا نقصان سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہو وہ انار کے رس یا خشخاش یا کالی مرچ کے ساتھ کھجور کو استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ نمبر 23، ادھ پکی اور پرانی کھجوریں اور آدھی پکی ہوئی کھجوریں بیک وقت یعنی ایک ہی وقت کھانا نقصان دہ ہے۔ اس طرح کھجور کے ساتھ انگور یا کشمش یا منقع ملا کر کھانا، کھجور اور انجیر بیک وقت کھانا، بیماری سے اٹھتے ہی کمزوری میں زیادہ کھجوریں کھانا اور آنکھوں کی بیماری میں کھجوریں کھانا مضر یعنی نقصان دہ۔ دوبارہ پھر سن لیے، آدھی پکی ہوئی اور پرانی کھجوریں اکٹھے کھانا، کھجور کے ساتھ انگور یا کھجور کے ساتھ کشمش یا منقع ملا کر کھانا، کھجور اور انجیر بیک وقت اکٹھے کھانا، یا بیماری سے اٹھتے ہی بہت زیادہ تعداد میں کھجوریں کھانا یا آنکھوں کی بیماری میں کھجوریں کھانا، یہ نقصان دہ۔ نمبر 24، ایک وقت میں 5 تولہ یعنی 58 گرام سے زیادہ کھجوریں نہ کھائیں۔ پرانی کھجور کھاتے وقت کھول کر اندر سے دیکھ لیجئے، کیونکہ اس میں بعض اوقات سسریاں یعنی چھوٹے چھوٹے لال کیڑے ہوتے ہیں، لہذا صاف کر کے کھائیے۔ جس کھجور میں کیڑے ہونے کا گمان ہو اسے صاف کیے بغیر کھانا مکروہ ہے۔ بیچنے والے چمکانے کے لیے اکثر سرسوں کا تیل لگا دیتے ہیں، لہذا بہتر یہ کھجور چند منٹ کے لیے پانی میں بھگو دیجیے تاکہ مکھیوں کی بیٹ اور میل کچیل وغیرہ چھوٹ جائے، پھر دھو کر استعمال فرمائیے۔ درخت کی پکی ہوئی کھجوریں زیادہ مفید ہوتی ہیں، مگر دھوئے بغیر کھجوریں بلکہ کوئی سا پھل اور سبزی وغیرہ استعمال نہ کریں، ورنہ گرد و غبار، مکھیوں، کیڑوں مکوڑوں کی بیٹ اور جراثیم کش دواؤں کے اثرات پیٹ میں جا کر بیماریوں کا باعث ہو سکتے ہیں۔ اور 25 نمبر پہ بڑی ایک کمال کی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی کھجوروں کی گٹھلیاں مت پھینکیے، کسی ادب کی جگہ ڈال دیجیے یا دریا برد فرما دیجیے نہر میں، بلکہ ہو سکے تو سروتے سے باریک ٹکڑیاں کر کے یا پیس کر ڈبیا میں ڈال کر جیب میں رکھ لیجیے۔ اور جس طرح عموماً پان کھانے والے چھالیاں کھاتے ہیں تو اس کی جگہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، چلو برکت تو ہوگی۔ کوئی چیز خواہ دنیا کے کسی بھی خطے کی ہو، جب مدینہ منورہ کی فضاؤں میں داخل ہوئی تو مدینہ کی ہو گئی، لہٰذا عاشقان رسول اس کا ادب کرتے ہیں۔ پھر کھجور کے 25 مدنی پھول میں مختلف امراض سے کھجور کے ذریعے علاج تجویز کیا گیا ہے۔ لکھتے ہیں اس سلسلے میں آئندہ سطور کا بغور مطالعہ یعنی آپ سماعت کر لیجئے۔ حدیث پاک میں ہے کالا دانہ یعنی کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری سے شفا ہے۔ اچھا، اس کے تحت اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ہر مرض سے شفا سے مراد ہر بلغمی اور رطوبت کے امراض میں شفا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ خود ہی حدیث پڑھے اور شروع ہو جائے کلونجی پھنکے مار مار کے کھانا، یہ اچھی بات نہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہر مرض میں شفا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہر بلغمی اور رطوبت کے امراض سے شفا ہے، کیونکہ کلونجی گرم اور خشک ہوتی ہے، لہذا مرطوب اور سردی کی بیماریوں میں مفید ہوگی۔
آگے چل کر مزید فرماتے ہیں یہاں مراد عرب کی عام بیماریاں ہیں، یعنی کلونجی عرب کی عام بیماریوں میں مفید ہے۔ خیال رہے کہ احادیث شریفہ کی دوائیں کسی حاذق طبیب یعنی ماہر طبیب کی رائے سے استعمال کرنی چاہیے۔ اہل عرب کو تجویز کردہ دعائیں صرف اپنی رائے سے استعمال نہ کریں کہ ہمارے طبعی مزاج اہل عرب کے طبعی مزاج سے جدا گانا ہیں، لہٰذا اس طرح کے معاملات میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو افطاری کے وقت دعا بھی قبول ہوتی ہے، وہ میں نے عرض کر دیا۔ ایک دعا ہے جو مسنون ہے، وہ افطاری کر لینے کے بعد مانگنی چاہیے، اس سے پہلے آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ سحری کے وقت دعا مانگیں تو بھی قبول ہوتی ہے۔ تو بعض کا تو ہم بس کھانا کھلتا ہے تو دعا بھی نہیں رہ جاتی، نیت بھی نہیں رہ جاتی۔ یاد رکھیے افطاری ثواب کا کام ہے، لیکن نیت سنت کی کریں گے تو ثواب ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات، بخاری کی روایت۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو آج کی کلاس ہم نے سماعت کی اس کو بہترین انداز سے سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیئر کیجئے اور آپ کسی دوسرے کو ڈاؤن لوڈ کر کے پہنچائیے کہ ہماری کوشش سے، ہماری کاوش سے کسی ایک نے بھی سنت کی نیت سے عمل کیا تو اجر عظیم ہمیں بھی حاصل ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔